وہ لوگ جو میری طرح 70 سال کی عمر کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اس پاکستان کی سرزمین پر آگ ابلتی دہکتی دیکھی ہے، جسموں کے پخشے اڑتے ہوئے دیکھے ہیں، اور لوگوں کو یہاں پر انتہائی کرب کے عالم میں چیختے اور پکارتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے کام جو ہیں وہ کبھی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سربلندی کے لیے کرتے رہے، اور کبھی ہم پاکستان فرسٹ کے مفادات کی بنیاد پہ کرتے رہے۔ یہ تین واقعات ایسے ہیں کہ جو عالمی منظرنامے میں ہمارے لیے دہلا دینے والی صورتحال پیش کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح دست بستہ عرض کروں کہ شاید لوگ سمجھ جائیں، وہ جو ارباب حل وقت ہیں یا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ پارا چنار کا واقعہ ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی کشمکش کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیوں کشمکش کی جگہ ہے، کیونکہ وہ واحد ایک کونا ہے کہ جو افغانستان کے اندر ڈیپ چلا گیا ہے، اور وہاں پر دو ایسے گروہ موجود ہیں کہ جو مختلف قسم کے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اب تو مسالک سے بھی آگے یہ معاملہ چلا گیا ہے، اور شنوائی والی صورتحال نہیں ہے۔ 2007 کے بعد، جولائی 2007 کے بعد، ایک دفعہ پھر جامعہ حفصہ کے سامنے مولانا عبدالعزیز کلاشن کوف لے کے کھڑے ہیں، اور ارد گرد لوگ جو ہیں وہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کے بیٹے عزم الحق صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اور ان کے چھوٹے بھائی اپنے والد کے انتقال کے بعد تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب اس سرزمین پر مزید آگ نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہمیں امن سے اور سکون سے رہنا چاہیے، اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بارڈر کے اوپر، پاکستان کے بلوچستان کے پورے صوبے کے اندر، کے پی کے ساتھ ہمارا جو افغانستان کا بارڈر ہے، وہاں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مزید کسی قسم کی صورتحال کا متحمل ہو سکیں۔ لیکن ان سب کے بالکل مخالف ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور وہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے یوکرین کے صدر کو، زلنسکی کو بلا کر کس طرح ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اس کی بھی کیفیت اور حالت کوئی ہم سے مختلف نہیں تھی، بلکہ امداد کے حوالے سے اس کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ ہمیں تو شاید سٹنگر میزائل کی جھلک بھی نہیں دکھنے دی گئی، بلکہ جس وقت سٹنگر میزائل جو تھے وہ افغان جنگ ختم ہو گئی تھی، تو ایک ایک میزائل واپس کر کے گن کے لیا گیا تھا، اور ملا راکٹی والا وہ سارا ایشو جو ہے، جس کے اندر ہمارے دوست ڈی سی زیارت جو تھے کیپٹن عطا کو اغوا کر کے لے گئے تھے، وہ سارے کا سارا یہ تھا کہ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی واپس لینا چاہتا تھا، لیکن اسے 5,000 جو ہیں وہ دے دیے گئے تھے، پھر اس کو اربوں ڈالر اس کو دیے گئے، پھر یورپ نے اس کی مدد کی، اس کے 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو انہوں نے جو وہاں نیشنلٹیز دی، سب اس کے باوجود اس کو ذلیل اور رسوا کیا گیا کہ اب ہم یہ جنگ نہیں چاہتے، انف از انف۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سرزمین پر واقع ہیں جس کے اندر دنیا کے جو بڑے بڑے ہسٹورین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین ہمیشہ سے میدان جنگ رہے گی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، پاور آف دی جغرافی، ٹم مارشل کی کتاب ہے۔ اس کی ایک اور کتاب ہے، پرزنر آف جغرافی۔ وہ خطے کہ جو ہمیشہ جو ہیں، جن پہ جو قیدی ہوتے ہیں جغرافیے کے، جہاں ہمیشہ حملہ آور آتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں اور لوٹ مار کے آگے چلے جاتے ہیں۔ ان میں 2 خطے ایسے ہیں جو خاص طور پہ واضح طور پہ بتائے گئے، ایک وہ جو کہ اٹک سے نیچے پنجاب اور سندھ کا علاقہ ہے، اور دوسرا یوکرین کا علاقہ۔ یوکرین کا علاقہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی پہاڑ نہیں ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں، اور اس کے بعد پھر یورپ اور رشیا اور اس کے میدان شروع ہو جاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، فصلیں آباد کرتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی بھی کوئی جنگ ہوئی ہے تو اس کو فتح کرنے کے لیے بڑے بڑے پرچم اٹھے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کرائمیا کی جو مشہور جنگ ہے، کئی صدیاں پہلے، اس میں انگریزی کا وہ نظم و بائرن کی "دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اے ڈائی"، کہ ہم نے تو کوئی ریزن نہیں ہے، ہم نے یہاں لڑنا ہے اور آگے آگے۔ پاکستان کی بھی حالت بالکل ویسے ہی خطوں کی طرح، 12 خطے اس نے بتائے ہیں، لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔
لیکن 12 خطوں میں میرا ملک جو ہے وہ گزشتہ تقریباً 60 سال اس ساری کیفیت کا شکار رہا ہے۔ 50 سال لگا لیں تو 1979 میں جس دن سب پہلا روسی فوجی جو تھا وہ افغانستان میں داخل ہوا، تو ہم نے اس کے بعد ایک جنگ جو ہے اس کو آغاز کیا۔ وہ جنگ اگرچہ کہ افغان خود لڑ رہے تھے، اور وہ جنگ 1988 تک ختم ہو گئی تھی، اور روس کا آخری سپاہی فروری 1988 میں چلا گیا تھا، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ہم اس جنگ کو امریکہ کے کہنے کے اوپر مزید آگے کھینچنا چاہتے تھے، اور افغانستان کو پر امن نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، وہاں بدامنی چاہتے تھے، وہاں خلفچار چاہتے تھے۔ اور پھر میں اس کہانیوں کو کھولنا نہیں چاہتا جو نواز شریف صاحب نے اس وقت ضیاء الحق کے مرنے کے بعد کس طرح وہاں حکومتیں بنائیں اور خراب کیں، اور کیا کچھ ہوا، پھر اس کے اندر جو افغان مجاہدین کا کردار ہے وہ بھی۔ پھر ہم کتابیں لکھتے ہیں، جیسے ہم بھی لکھتے ہیں اور یورپ بھی لکھتے ہیں، چارلی ولسنز وار، اور کہ بھائی کیا بات ہے، ہم یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، امریکہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتا ہے، لیکن زمین یہاں کی تپتی ہے، لوگ یہاں کے برستے ہیں۔ میں اس زمانے کے اندر کوئٹہ شہر کے اندر اور چمن کے اندر اور پشین کے اندر پوسٹڈ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کھاد والے جو تھے وہ بم دھماکے کیا کرتے ہیں۔ کھاد بیسیکلی ایجنسی ہے اس کی افغانستان کی، اور کے جی بی جو تھی یہ رشیا کی تھی، اور ایک طرف سے ہم اس دھماکے سے لاش کے ٹکڑے اٹھاتے تھے تو وائرلیس سے پتہ چلتا تھا کہ دوسری جگہ دھماکہ ہو گیا، اور وہاں پر بھی جا کے ہمیں لاش کے ٹکڑے اٹھانے پڑتے تھے۔ ایک طویل عرصہ، کم از کم 4 مہینے وہاں پر بارڈر میں چمن میں پوسٹڈ تھا۔ ایک طرف یہاں پر سے مجاہدین ہوتے تھے بوغرا کا ریس کے اندر، اور دوسری طرف اسپن بلدک میں افغانستان کے رشیا کے سپانسرڈ نجیب اللہ کا عصمت اللہ مسلم ہوتا تھا، اور رات کو ادھر سے فائرنگ شروع ہوتی تھی، بڑے بڑے گولے، اور ادھر سے فائرنگ شروع ہوتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے چمن کے رہنے والے کہ شاید اسسٹنٹ کمشنر بہت بڑی قوت ہے۔ ایک دن رات کے وقت مجھے ایک پٹھان کا پشتون بھائی کا فون آیا، تو اس نے مجھے فون اٹھایا، دھماکے چل رہے تھے اور ٹرنچوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا دا استاپ لاسک نہ ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ اسے کیا پتا کہ یہ تو ان بڑوں کے ہاتھ میں بھی شاید نہیں ہے کہ جنہوں نے اس وار کے اندر داخل ہونے کے بعد بھول گئے تھے کہ ہم صرف پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن اس ملک کی اس پوری کی پوری صورتحال جو ہے اس کو خراب کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک امن کا دور بھی آیا۔ قصہ خانی بازار کے اندر لوگ رات کو 1-1 بجے تک چرسی کے تکے کھایا کرتے تھے۔ کوئٹہ شہر کا جو فلورا کا کارنر ہے، سورج گنج بازار والا اور فرا ہوٹل والا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وہ جو علاقہ ہے اس کا، وہ جو فرا ہوٹل کی بیک پہ جو علاقہ ہے، وہاں بھی آباد رات 3-3 بجے تک آباد ہوتی تھی۔ لیکن پھر ہم نے ایک اور کام کیا، یہ پرزن آف جغرافی کے لوگ جو تھے، ہم لوگوں کو ایک اور جنگ کا شکار کیا گیا، اور وہ جنگ تھی وار اینڈ ٹیرر کی جنگ۔ 11 ستمبر ہو گیا، ہم نے ان سارے لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری گود میں پرورش پائی تھی، ہم نے ان کو پالا تھا، پوسا تھا، جہاد کے ترانے گائے تھے، جن کو رونلڈ ریگن نے بلا کے کہا تھا یہ مجاہدین نہیں ہیں، یہ وہ 7 فادرز آف امریکہ ہیں۔ امریکہ جو ہے کہتے ہیں کہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ آزاد کرایا تھا، یہ اس کے ایکویولنٹس ہیں۔ یہ حلال، یہ جو حکمت یار ہیں، یہ احمد شاہ مسعود، یہ واشنگٹن اور اس کے بعد اور بہت جتنے بھی ان کے جارج واشنگٹن اور وہ دوسرے تیسرے پریزیڈنٹ جتنے بھی تھے، ان کے برابر کی چیزیں ہیں۔ کیا ہم نے عزت و تکریم دی تھی، اور پھر سارے کے سارے ہم نے اس کو یو ٹرن لیا، اور پھر اس دوران ہم نے وار لڑنے کے بعد جو 75,000 انسانوں کی قربانی دی، مشرف صاحب نے ان دا لائن آف دا فائر لکھ دی، اور کہا ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ میں اس کہانیوں میں نہیں جانا چاہتا۔ 400 بندوں کا اعتراف کیا خود کہ ہم نے گوانتانامو بے میں ان کو بھیجا۔ جو کانگریس کی رپورٹیں وہاں پر موجود ہیں، پاکستان اور امریکہ کوآپریشن کی، وہ بتاتی ہیں کہ 3 ایئرپورٹ ہمارے پاس تھے، 57,000 دفعہ امریکی جہاز یہاں سے اڑے، اور انہوں نے افغان بھائیوں کے پرخشے اڑائے، اور اس کے برابر میں ہمارے ہاں دہشت گردی اور سب کچھ ہوا، جو کچھ بھی